اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عبداللہ کے صلب سے، حضرت آمینہ کے شکم سے خاتم النبیین بن کر روئے زمین پر تشریف لائے، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، تو نزہت المجالس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو خالق کائنات نے صدا دی۔ جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک صدا آئی، ایک ندا لگی، اور وہ ندا، وہ صدا جو ہے یہ تھی کہ بڑی خوش قسمت ہے وہ دائی جو میرے یار کو دودھ پلائے گی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ ندا جو ہے گونجتی ہے، یہ آواز چاروں طرف گونجتی ہے کہ بڑی خوش قسمت ہے وہ دائی جو میرے یار کو جو ہے دودھ پلائے گی۔ بڑے برکت والے ہیں وہ پستان جو میرے یار کے پاک دہن میں آئیں گے، بڑے مقدر والے ہیں وہ گھر جہاں پر میرا حبیب اپنے بچپن کے دن گزارے گا۔ یہ صدا، یہ ندا جو ہے گونجتی ہے دنیا کے اندر۔ جب یہ صدا گونجتی ہے تو اس صدا کو سن کر جو ہے پرندوں نے عرض کیا، پرندوں نے کہا کہ اے خالق کائنات، اگر اجازت ہو تو تیرے یار کو ہم اپنے آشیانے میں اٹھا کر لے کر جا کے پرورش کریں، اس کو کھلائیں پلائیں۔ جب یہ صدا گونجی دنیا کے اندر کہ جو شخص جو ہے جو میرے محبوب کو کھلائے گا پلائے گا، وہ شخص وہ
دائی جو ہے بہت ہی خوش قسمت ہے، اس کا مقدر جو ہے بہت ہی عروج پر ہے۔ جب یہ صدا گونجتی ہے تو پرندوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اگر تیری اجازت ہو تو ہم تیرے یار کو اپنے آشیانے میں اٹھا کر لے جائیں اور زمین کی ہر پاک چیز تیرے یار کو کھلا کر پلا کر تیرے محبوب کی پرورش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پرندوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پرندوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب پرندوں نے یہ جواب سن لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے پرندوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو بادل کہنے لگے اے رب کائنات اگر اجازت ہو تو ہم تیرے حبیب کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ بادل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا اے پروردگار اے رب کائنات اگر تیری اجازت ہو تو ہم تیرے حبیب کو جو ہے اپنے سینے سے لگا لے، مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات میں پھرائے، ساری کائنات میں پھرائے اور تیرے یار کی پرورش کرے، اور تیرے یار کی پرورش کرے۔ یہ عریضہ بادل نے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بادلوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اے بادلوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم میرے محبوب کی پرورش کرو، تم میرے محبوب کو کھلاؤ پلاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں یہی تک محدود نہیں بلکہ فرشتے بھی آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات اگر اجازت ہو تو ہم تیرے محبوب کو اٹھا کر لے آئے، تیرے محبوب کو اٹھا کر لے آئے، ہم اس کی پرورش کریں، ہم اس کی پرورش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں پرندوں نے بھی عریضہ پیش کیا، بادلوں نے بھی عریضہ پیش کیا، اب نمبر آیا فرشتوں کا۔ فرشتوں نے بھی اپنا عریضہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اے پروردگار عالم اے خالق کائنات اگر تیری اجازت ہو تو ہم تیرے محبوب کو اٹھا کر لے آئے، ہم اس کی پرورش کریں، ہم اس کی پرورش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اے میری نوری مخلوق یہ ڈیوٹی ہم نے تم سے نہیں لینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری نوری مخلوق یہ ڈیوٹی تمہاری اس میں نہیں لگائی جائے گی، تمہاری ڈیوٹی جو ہے اس کام میں نہیں لگائی جائے گی، یعنی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام تم سے ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق نے، کائنات کی ہر مخلوق نے جو ہے محبوب کی خدمت کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا، یعنی دنیا کی ہر چیز نے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا اور یہ تمنا ظاہر کی، اپنی خواہش ظاہر کی کہ مولا تیرا محبوب مجھے مل جائے۔ پہاڑوں نے بھی، دریاؤں نے بھی، بادلوں نے بھی، فرشتوں نے بھی، چرندوں پرندے نے بھی، دنیا کی ہر چیز نے جو ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں عریضہ پیش کیا کہ مولا اپنا محبوب مجھے عطا فرما دے پرورش کے لیے، تربیت کے لیے اپنا محبوب مجھے عطا فرما دے۔ مگر میرے مولا نے سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر مخلوق کو فرمایا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر کار فرشتوں نے عرض کی کہ مولا کریم وہ کون خوش نصیب ہے جو تیرے محبوب کی پرورش کرے گا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ہر مخلوق کے جواب میں مولا کی طرف سے یہی جواب آیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو آخر کار جو ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا آخر وہ خوش نصیب شخص کون ہے، آخر وہ خوش نصیب کون ہے جو تیرے محبوب کی پرورش کرے گا، جو تیرے محبوب کو اپنا دودھ پلائے گا، تیرے محبوب کے ناز کو اٹھائے گا، تیرے محبوب کو اپنی گود میں کھلائے گا، آخر وہ کون ہے، آخر وہ خوش نصیب کون ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام عزتیں، یہ تمام بلندیاں ہم سب حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے اعلان کر دیا کہ اے فرشتوں، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے کہ یہ نعمت، یہ دولت، یہ رحمت، یہ تمام خوبیاں جو ہے کس کے دامن میں جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ بلندیاں جو ہے، یہ رحمتیں، یہ دولتیں جو ہے حلیمہ سعدیہ کے دامن میں جائیں گی، حلیمہ سعدیہ کے دامن میں جائیں گی۔ میرا محبوب حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب جو ہے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے گا، اس کی گود میں کھیلے گا، اسی کے گھر کو جو ہے جنت کا باغ بنائے گا، اسی کے گھر کو جنت کا باغ بنائے گا، اسی کی سوئی ہوئی قسمت جگائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کی سوئی ہوئی قسمت جو ہے میرا محبوب جگائے گا، میرا محبوب جگائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آخر یہ قیمتی نعمت جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کیوں ملی؟ آخر یہ قیمتی نعمت اللہ کا محبوب حلیمہ سعدیہ کو کیوں ملا؟ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں کیوں گیا؟ آخر میرے مولا نے تمام دائیوں میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا کیوں انتخاب کیا؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اگر حلیمہ سعدیہ کو یہ دولت ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے، یہ عزت ملی ہے، تو صبر اور شکر کی وجہ سے ملی ہے، صبر اور شکر کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ نے جو ہے ہر مصیبت پر صبر کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ہر مصیبت پر صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کبھی بھی حلیمہ سعدیہ کے لب پر جو ہے شکایت نہیں آئی، کبھی بھی حلیمہ سعدیہ کے لب پر شکایت نہیں آئی۔ حلیمہ سعدیہ کی یہ ادا جو ہے میرے مولا کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرے مولا نے جو ہے حلیمہ سعدیہ کو اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا، اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صبر اور شکر جو ہے یہ ایسے عمل ہے کہ انسان کو جو ہے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے ہیں صبر اور شکر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر مصیبت پر جو ہے صبر کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اپنے گریبان کو پھاڑنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ پر جو ہے ظلم کرنا چاہیے۔ ہر حال میں جو ہے صبر کرنا چاہیے، کتنا وہی بڑا جو ہے امتحان آ جائے، اگر آپ اس پر صبر کریں گے تو میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حلیمہ سعدیہ نے جو ہے صبر اور شکر کیا تو اللہ نے اپنا محبوب حلیمہ سعدیہ کو عطا فرما دیا۔
اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جامع معجزات کے اندر ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کی گود میں تشریف لائے، جب میرے آقا حضرت آمینہ کی گود میں تشریف لائے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی، یعنی حضرت آمینہ سے یہ کہا گیا کہ اے آمینہ، یہ اپنا لال یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی عام دائی کے حوالے نہ کر دینا۔ حضرت آمینہ سے یہ کہا گیا کہ اے آمینہ، اپنے بیٹے کو محمد کو کسی عام دائی کے حوالے نہ کر دینا، بلکہ میرا یار حلیمہ سعدیہ کا پاک دودھ پیے گا۔ یعنی میرے مولا نے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کر لیا تھا اور حضرت آمینہ کو بھی باخبر کر دیا گیا تھا کہ اگر اللہ کا محبوب کسی دائی کا دودھ پیے گا تو وہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے گا، وہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے گا۔ اس لیے حضرت آمینہ کو باخبر کر دیا گیا کہ اے آمینہ، میرے محبوب کو کسی عام دائی کے حوالے ہرگز نہ کرنا، کسی عام دائی کے حوالے جو ہے ہرگز نہ کرنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور آپ کو جو بھی بلندی ملی، آپ کو جو بھی عزتیں ملی، سب میرے آقا کے صدقے میں ملی، سب میرے آقا کے صدقے میں ملی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، مدارج النبوہ کے اندر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میرے آقا نے جو ہے 7 دن تک، میرے آقا نے 7 دن تک اپنی امی جان حضرت آمینہ کا دودھ پیا۔ 7 دن تک میرے آقا نے حضرت آمینہ کا دودھ پیا۔ پھر چند دن جو ہے حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ یہ حضرت سویبہ جو ہے ابو لہب کی آزاد کردہ لوڈی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سعادت، یہ شرف، یہ خدمت جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ پھر یہ دولت، یہ سعادت جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دامن میں جاتی ہے، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں جو ہے یہ دولت گئی، یہ نعمت گئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آخر میرے آقا حلیمہ سعدیہ کے دامن میں کیوں گئے؟ کیوں حضرت حلیمہ سعدیہ کو میرے آقا حوالے کیے گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر معاملہ کیا تھا؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اس زمانے میں جو ہے عرب کا یہ دستور تھا، جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تھے تو اس وقت جو ہے عرب کا یہ دستور تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچوں کی مائیں جو ہے اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی، بچوں کی مائیں اپنے بچے کو جو ہے دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ بچوں کو جو ہے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جو دودھ پلانے کے قابل ہوتی تھی اس عورت کے حوالے جو ہے بچوں کو اہل عرب جو ہے کر دیا کرتے تھے۔ تو جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ کو بھی جو ہے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، آپ کو بھی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ کو دیا گیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ حضور کی اس حال میں زیارت کی کہ حضور اونی لباس پہنے جو ہے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ جب یہ کنفرم ہو گیا
حلیمہ سعدیہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ بچہ جو ہے میرے حوالے ہو گیا ہے، اب اس بچے کی پرورش کرنی ہے۔ اس کے بعد کے حالات جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت جو ہے میرے آقا اونی لباس پہن کر بستر پر آرام فرما رہے تھے، بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئی اور جانے کے بعد میں نے جو ہے نرمی سے جگایا، میں نے نرمی سے جگایا تو حضور نے جو ہے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی۔ اور جب میرے آقا کی آنکھ کھلی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا کی آنکھ سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ نور آسمان کی طرف چلا گیا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ اب میرے آقا کی شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد، میرے آقا کی شکل و صورت دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں جو ہے ایسی محبت پیدا ہوئی، ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میں نے فوراً جو ہے حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب میرے آقا کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو معلوم ہے کیا برکت ظاہر ہوئی؟ برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں قبیلہ سعد سے مکہ آئی تھی بچے لینے کے لیے، اس وقت میری کیفیت ایسی تھی کہ کئی دنوں سے جو ہے دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ قبیلہ بنی سعد کے اندر جو ہے قحط سالی تھی، اس وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا جو اپنا گھر تھا، یہ لوگ جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں مکہ آئی تھی تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے میرے پستان کے دودھ جو تھے وہ بالکل خشک ہو چکے تھے، مگر جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو لگانے کی ایسی برکت ظاہر ہوئی، ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ میرا سینہ، میرا پستان جو ہے دودھ سے بھر گیا، دودھ سے بھر گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی آنکھ کھولی، جب میرے آقا نے اپنی آنکھ کھولی، آخر میرے آقا نے آنکھ کھولتے ہوئے کیوں مسکرایا؟ آنکھ کھولتے ہوئے کیوں مسکرایا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، وجہ یہ تھی کہ میرے آقا کو معلوم تھا، میرے آقا کو یہ بات معلوم تھی، یہ بات معلوم تھی کہ یہ حلیمہ سعدیہ جو آئی ہے میرے قریب، یہی میری دائی ہے، یہی میری دائی ہے، یہی جو ہے میری پرورش کریں گی، یہی جو ہے مجھے اپنی گود میں کھلائیں گی، اپنے سینے سے لگائیں گی۔ اس لیے میرے آقا نے آنکھیں کھولتے ہی مسکرانا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، پہلے سے میرے آقا کے علم میں یہ بات موجود تھی۔ اور آخری بات سن لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ جو ہے تفسیر مظہری کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ کا آپ فرمان جو ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حجر اسود کے پاس پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر جو ہے حجر اسود کے پاس گئی، کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ جو ہے حجر اسود کا بوسہ دے دیا جائے،
تاکہ حجر اسود کا بوسہ دے دیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ چاہتی تھی کہ اس بچے کو جو ہے حجر اسود کا بوسہ دلا دیا جائے، اس بچے کو حجر اسود کا بوسہ دلا دیا جائے۔ اب بھیڑ جو تھی بہت زیادہ تھی، حجر اسود کے پاس بھیڑ زیادہ تھی، حجر اسود تک جانے کے لیے راستہ حلیمہ سعدیہ کو نہیں مل رہا تھا۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ اپنی جگہ سے نکلا۔ جب حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لے کر حجر اسود کی طرف بڑھی اور بھیڑ زیادہ تھی، حلیمہ سعدیہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکی، تو حجر اسود جو ہے خود نکلتا ہے اور ہوا میں پرواز کرتے ہوئے آتا ہے اور میرے آقا کے رخسار کا جو ہے بوسہ لیتا ہے، اور بوسہ لینے کے بعد پھر اپنی جگہ چلا جاتا ہے، پھر اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ حاجیوں آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حجر اسود کو بھی یہ معلوم تھا، حجر اسود کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ سید الانبیاء ہے، یہ بچہ نبی الانبیاء ہے۔ آج تو یہ بچے ہیں مگر کل جو ہے یہی جوان ہو کر 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ حجر اسود یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، اس لیے دنیا یہ چاہتی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں، حجر اسود نے یہ چاہا کہ میں حضور کے رخسار کو چوم لوں، میں حضور کے رخسار کو چوم لوں۔ اور حجر اسود نے جو ہے ہوا میں پرواز کر کے میرے آقا کے رخسار کو چوم لیا، میرے آقا کے رخسار کو چوم لیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے مکہ سے، خانہ کعبہ سے نکلنے کے بعد مکہ سے جانے کی آپ تیاریاں شروع کر دیتی ہیں کہ میرے آقا کو لے کر جو ہے آپ قبیلہ بنی سعد کے اندر جانا چاہتی ہیں۔ آپ اپنے ڈیرے پر آتی ہیں اور آنے کے بعد تیاریاں جو ہے شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔